أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم فوسنا كل شيء ما عدا بالفناء والعدم. كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، سب سے پہلے تمام سبھی حضرات کو ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ مبارکباد ہم سب مل کے بذریعہ صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے اور اپنے نفس کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ جب انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں عنایت کی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کی غلامی میں بھی دی ہیں، لیکن اسے صرف ایک چیز کا پابند بنایا ہے، وہ ہے نظام الہی۔ اگر اس کا نفس نظام الہی کا پابند ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کی خلقت کا مقصد اس کے لیے مکمل ہوتا ہے۔ اس نظام الہی کو اللہ نے پہنچانے کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا اور ان انبیاء کو اپنے خزانہ قدرت سے علم اور عمل اور حکمت کی تعلیم عطا کی۔ اللہ نے ان کو تعلیمات سے نوازا، حکمت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اس کے پاس یہ علم موجود ہے۔ اور انسان کے لیے آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں سب سے بہترین چیز اس کے لیے جو کچھ ہے وہ علم ہے۔ جب انسان صاحب علم ہوتا ہے تو صاحب کمال و فضیلت ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب انسان یہ اتنا سا علم حاصل کرتا ہے کہ جو صرف اس کی زندگی گزارنے، اس کے پیٹ بھرنے تک کے لیے، تو وہ علم اسے عزت دیتا ہے۔ لیکن یہ انسان اگر علم کے کمال تک پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا وحدہ لا شریک انہیں اور زیادہ کمال عطا کرتا ہے۔ اور یہ ہفتہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق معصومہ قم سے مناسبت رکھتا ہے۔ آپ ان دونوں شخصیات کو اگر دیکھیں، اللہ نے ان کو کمال عطا کیا۔ کمال عطا کر دینا تو وہ اللہ کا کمال ہے، اس کمال کو باقی رکھنا وہ اس بندے کا کمال ہوتا ہے جس کو خدا نے عطا کیا۔ جس طرح آپ دیکھیں پیسے کمانا بڑا آسان کام ہے، لیکن پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرنا وہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ عمل کرنا آسان ہے، نماز پڑھ لی آسان تھا، روزہ رکھ لیا آسان تھا،
حج کر لیا آسان تھا، زکوٰۃ ادا کر دی آسان تھا، خمس دے دیا آسان تھا، لیکن ان چیزوں کو باقی رکھنا، نماز پڑھی ہے، نماز کو باقی رکھنا، شیطان کے شر سے بچانا، یہ پھر آپ کا کمال ہے۔ روزہ رکھ لیا ہے لیکن اس روزے کو محفوظ رکھنا، گناہوں سے بچتے رہنا، جس لیے روزہ رکھا ہے وہ مقصد پورا کرنا، یہ پھر کمال کی بات ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کر دینا، خمس دے دینا، زکوٰۃ دے دینا آسان ہے، لیکن غرور اور تکبر سے محفوظ رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ نفس سے ابھارتا رہتا ہے، آمادہ کرتا رہتا ہے۔ میں نے بارہا اس بات کو عرض کیا ہے کہ ہم نفس پہ سوار رہیں، جیسے نفس کی سواری ایسے ہے جیسے شیر کی سواری ہے۔ اگر آپ شیر پر سوار ہیں تو آپ کو اذیت نہیں پہنچا رہا، جیسے آپ شیر سے اترے کو کھا جائے گا، یہی حال نفس کا ہے۔ یہ کہاں لے کے جائے گا؟ لیکن اگر یہ نفس خدا کے حوالے کر دیا جائے، یہ نفس اگر ہم اپنے نبی کے حوالے کر دیں، نفس اگر ہم قرآن کے حوالے کر دیں، نفس اگر امام کے حوالے کر دیں، تو خدا ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں کہتا ہے یہ صاحبان تقویٰ ہیں، یہ خدا سے ڈرنے والے لوگ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس منزل پر پہنچے، جب اس مقام پر پہنچے۔ جس طرح ایک بچے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، نرسری سے لے کے KG سے لے کے پھر کوشش کرتے کرتے اسے کچھ یاد کراتے ہیں، اس ایج اور اس کلاس میں اسے پہلی کلاس میں لے جاتے ہیں، وہاں کچھ محنت کراتے ہیں تو دوسری کلاس میں لے جاتے ہیں، خود نہیں چلا جاتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے اسے یاد کرائی ہیں، حفظ کرائی ہیں، پڑھائی ہیں، دکھائی ہیں، پکچر ریڈنگ کرائی ہیں، اس کے وہ صحیح آنسر دے دے، جواب دے دے، تو وہ کوالیفائڈ ہوگا کہ اگلی کلاس کے لیے ہاں یا اگلی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے، آ سکتا ہے، یہ والی کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔ اب ہم کہیں گے بھائی پچھلے سال تو ہم نے محنت کی تھی، اس سال پھر محنت کریں ہم، کیا ایسا کہا جا سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ پچھلے سال جو محنت کی تھی اس سے زیادہ آپ کرنا پڑے گی۔ آپ دوسری کلاس میں اسے محنت کر کے لے گئے، تیسری کلاس میں آپ کہیے وہاں محنت نہیں کر پائیں گے، تو کس کی کلاسیں بڑھیں گی؟ اس کے درجات بڑھ جائیں گے؟ نہیں بڑھیں گے۔ آپ کو ہر دن اور ہر سال جو اس سال محنت کی ہے اس سے ڈبل محنت آپ کو اگلے سال کرنا ہے۔ جو اگلے سال آپ محنت آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ پھر آپ کو ڈبل محنت کرنا ہے۔ جتنے سال بڑھتے جائیں گے، یعنی جتنا علم بڑھتا جائے گا، ذمہ داری بڑھتی جائیں گی، آپ کی محنت بڑھتی چلی جائے گی۔ جب محنت آپ کرتے جائیں گے تو درجات بڑھتے جائیں گے، جب درجات بڑھیں گے تو اس کی ویلیو بڑھے گی، اس کے پاس علم آئے گا، وہ کسی مقام پر پہنچے گا، کسی منزل پہ پہنچے گا، کسی پوسٹ پہ پہنچے گا، کسی مقصد پہ پہنچے گا۔ لیکن آپ کہیں یار پچھلے سال تو ہم نے محنت کی تھی بھائی، اب ہم محنت نہیں کر پائیں گے، کیا ہم 5 سال تو ہم نے محنت کر لی نا، اب کیوں کریں؟ ہم دنیاوی تعلیم جو ہمارے بچے جا رہے ہیں اس میں یہ بات نہیں کہتے ہیں، لیکن عمل میں جب آتے ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں پچھلے سال تو ہم نے ایسا کیا تھا، پچھلے سال تو ہم نے ایسا کیا تھا، اس سے پہلے تو ہم نے ایسا کیا تھا، اس سے پہلے تو ہم نے اتنا خرچہ کیا تھا۔ کیا ہر سال ایسے ہی کرتے رہیں گے؟ آپ کو اضافہ، جتنی زیادہ ویلیو بڑھانا ہے اتنی زیادہ آپ کو محنت کرنا ہے۔ ہم واجبات ادا کرتے ہیں، مستحبات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم واجبات کے ساتھ مستحب بھی ادا کرنے لگیں، تھوڑا ہی تھوڑا کریں، بڑھائیں، تو عبادت، مقصد خلقت، نفس کو قابو میں کرنا، انسان اتنا ہی ماہر ہوتا چلا جائے۔ ارے پچھلے ابھی تو یہی فصل پہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی تھی، پھر زکوٰۃ دیں، پچھلے سال تو ہم نے اتنا خمس دیا تھا، ہم نے فلاں فلاں کو راشن دیا تھا، ہم نے فلاں فلاں کی مدد کی تھی۔ یہ نفس ہمارا ہے جو ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ تمہارے اعمال خراب ہوتے چلے، آپ اپنے اعمال کو یاد دلائیں گے، احسانات کو یاد دلائیں گے، اس کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی، اس کی قربانیاں کم ہوتی چلی گئی، اس کا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے قربت کم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ معصومین کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں،
دنیا میں دھوکہ دینے والے بہت سارے لوگ ہیں اور دنیا اس کے دھوکے میں آ بھی جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص عیسائی، اور آپ دیکھیں کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کا اعلان اور لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ تلاش کرتے اور پہنچاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو حقیقت سے پہنچاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، اور دنیا اس دھوکے میں بڑی جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ دنیا خود ایک دھوکہ ہے کہ کسی کے پاس نہیں رہی ہے، ہمارے نفس کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس زمانے میں ایک شخص عیسائیت کا اعلان کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام کچھ بھی نہیں ہے، عیسائیت کتنی پاورفل ہے، میں جہاں پہ دعا کروں گا وہاں بارش ہونے لگے گی، موسم ہو یا نہ ہو۔ تو جگہ جگہ یہ کام کر رہا تھا، جہاں کھڑا ہو دعا کرے بارش ہونے لگے۔ مسلمان حیران و پریشان، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں دنیا کیسے دھوکے میں آتی ہے۔ کچھ لوگ جو مخلصین تھے امام کے پاس آئے، مولا تو بڑی پریشانی کی بات ہے، ایک عیسائی ہے، وہ عیسائیت کے حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جہاں دعا کرتا وہیں پہ بارش ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کے ایمان ٹکمگانے لگے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، کہاں پر ہے وہ؟ کہا وہ آج وہ فلاں پہاڑی پر وہاں پر دعا کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے، چلو۔ امام اس مقام پہ پہنچے جہاں لوگ جمع تھے، اور بھی دعا کرنے کے لیے آمادہ تھا، تو امام نے کہا بھائی ٹھیک ہے دعا کریں آپ۔ جیسے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو امام نے اٹھا لیا، اس کے ہاتھ سے لے لیا، اب دعا کر۔ اب جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ خود حیران ہے، پریشان ہے، کیا کریں؟ امام نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے یہ کسی نبی کے جسم کی ہڈی کا ایک ٹکڑا ہے، اور جب یہ ہڈی کا ٹکڑا زیر آسمان آتا ہے تو رحمت خداوندی نازل ہونے لگتی ہے، اور میں نے اس سے لے لیا ہے۔ کمال عیسائیت یا یہودیت کا نہیں ہے، کمال اس ہڈی کے ٹکڑے کا تھا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں جب ایک نبی کے ہڈی کا ٹکڑا اگر کسی قوم کو مل جائے، وہ اپنی سچائی اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور خود نبی جس کے ساتھ ہو اس کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ یہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، ہر زمانے میں سامری رہے، اسی طرح کے رہے۔ مذاہب کو بزنس بنایا ہے، سب سے پہلے اگر مذہب کو کسی نے آڑ لی ہے، بزنس بنایا ہے، وہ یہودیوں نے بنایا، راہبوں نے بنایا، ان کے عیسائیوں نے بنایا، آج بھی وہ بنا رہے ہیں۔ صرف اسلام وہ مذہب ہے جو اسلام کو بزنس کاروبار نہیں بناتا ہے، بلکہ یہاں پر اسے عہدہ ملتا ہے، تقوی، متقی، پرہیزگار، نیک، جو جتنی زیادہ قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یہودیت اور عیسائیت میں آپ دیکھیں جو قربانی تو لوگ نہیں دیتے، قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں پہ رکھا ہے خواہشات نفسانی، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں آپ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، لیکن وہ گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، معصومین کی زندگی، انبیاء کی زندگی۔ آپ غور سے دیکھیں، جناب موسیٰ اپنی قوم کو دریا نیل پار کرا کے لے گئے،
ابھی ابھی انہوں نے معجزہ دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے. ایک مقام پہ ٹھہرایا اللہ نے، 30 دن کے لیے انہیں کوہ طور میں بلا لیا اور اپنے بھائی جناب ہارون کو ان کا جانشین، اپنا جانشین بنا کے بتا کے گئے بھائی 30 دن کے بعد اللہ نے، میں آ جاؤں، اللہ نے مجھے بلایا اور کتاب اور علم دینے کے لیے. اللہ نے اس قوم کی آزمائش کی. آزمائش کیسے کی؟ 30 دن کو بڑھا دیا، 40 دن ہو گئے. اب وہ لوگ جو ایمان کے بارڈر پر ہوتے ہیں وہ ڈگمگائے اور دوسروں کو بھی بہکانا شروع کیا. بہکایا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، موسیٰ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے، ہمیں دھوکہ دے دیا. ہم کیا کریں؟ ہم لوگ جیسے پہلے تھے ویسے ہمیں بننا پڑے گا. زیورات جمع کیے، بچڑا بنایا. بچڑے کا کچھ ڈیزائن ایسا کیا تھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی. آج کل کے زمانے میں ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ سامری تھا اور جناب جبرائیل جناب موسیٰ کے پاس جب آتے تھے اور ان کے قدم دیکھے اور اس جگہ کی مٹی اٹھا لی اور مٹی اس کے بچڑے کے اندر ڈالی، اس لیے آواز پیدا ہوتی تھی. نہیں، جناب جبرائیل ہماری طرح پیری نہیں رکھتے ہیں، وہ تو نور ہے. لہذا اس بچڑے کا ڈیزائن ایسا کیا کہ اس میں سے آوازیں نکلتی تھی. دھوکہ. لوگوں نے کہا دیکھو یہ بچڑا تو بولتا ہے، لہذا اس کی پرستش کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے. لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے. یہ دنیا اس طرح لوگ حاصل کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ آسان طریقہ وہ مذہب ہوتا ہے. مذہب کے ذریعے سے لوگ جلدی دنیا حاصل کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے لوگوں کو چڑھاوے پر، دان پر، اس پر اس پر، یہ کام کرو وہ کام کرو. کہ بچہ پیدا ہوا نہیں ہے اور ڈرا دیا اس بچے کے اوپر کالا سایہ ہے، فلاں ہے، ڈھمک ہے. یہ انسان اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. دنیا تو ہے. آج جو دنیا آج ہمارے ہاتھ میں ہے، آج اس وقت جو آدھی دنیا گزر چکی ہے، آدھی جو بچی ہے نہیں معلوم شام تک یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں رہے گی کہ نہیں رہے گی. ہم اس دنیا میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے نہیں معلوم. ہمیں رات کو جب سوئیں گے نہیں معلوم کہ صبح ہم خود اٹھیں گے، کوئی ہمیں اٹھا کے لے کے جائے گا نہیں پتا. دھوکہ ہی تو ہے. اگر آپ کسی اسٹیشن پہ کھڑے ہوں اور لوگ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، نہیں پتا ہے. گاڑی آئے گی نہیں پتا، کس گاڑی میں بیٹھے گے نہیں پتا. جائیں گے کہاں؟ جب گاڑی نہیں آئے گی تو کہاں؟ لہذا اس دنیا کو حاصل کر کے کیا ملتا ہے؟ ہاں، دنیا کس معنی میں حاصل کرنا ہے؟ عمل کے معنی. زندگی اللہ نے دی ہے، لہذا اس زندگی کو ہم ضائع نہ کریں، غلط جگہ خرچہ نہ کریں. ایسی جگہ خرچہ کرنا ہے جہاں خدا راضی ہوتا ہے. ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یا سیدھے راستے کی ہدایت کر دے، یا سیدھے راستے پر باقی رکھ. اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو خدا سے کہیں ہمیں اس پر باقی رکھ، اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمیں چلا دے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا کر. تو سیدھا راستہ ہے کیا؟ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ وہی سیدھا راستہ جو انبیاء کا ہے، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جو قرآن مجید کا ہے. لیکن جب ہم انبیاء کو آئیڈیل بنائیں گے، جب انبیاء کی سیرت کو سمجھیں گے، تبھی تو اس راستے پہ چلیں گے. جب قرآن مجید کو سمجھیں گے تبھی تو اس راستے پہ چلیں گے. ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو چلیں گے کیسے؟ پھر ائمہ معصومین، آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کو.
مدت امامت 10 سال، 35 سال، 36 سال. ہمارے اس امام کی مدت امامت صرف 6 سال ہے. صرف 6 سال. حالات ایسے ہیں کہ بیٹے کو بھی پوشیدہ رکھنا پڑا ہے. ابھی پیدا ہوا تو اس کو بھی پوشیدہ رکھنا پڑا. اس کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی پوشیدہ طریقے سے کر رہے ہیں. بیٹا آج بھی پوشیدہ ہے، پردہ غیب میں ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا دار یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہادی رہے، ایسا کوئی راستہ دکھانے والا رہے جو لوگوں کو گمراہیوں سے، خرابکاریوں سے بچائے. لیکن حق کا پرچم خدا کے اختیار میں ہے، اور انشاءاللہ وہ حق کا پرچم بلند ہوگا. لیکن ہم یہ کہہ کے بیٹھے رہیں کہ حق بلند ہوگا، امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا. نہیں، اس نفس کو آمادہ کرنا ہے، ایسا آمادہ کرنا ہے کہ ہمارا نفس حبیب بنے جس پر امام بھروسہ کر رہے ہیں. ہمارا نفس زہیر بنے جس پر امام بھروسہ کر رہے ہیں. زہیر قین کو امام نے بلانے بھیجا، آپ وہاں پر ہیں، ہمارے پاس آئیے، ہمیں آپ سے بات کرنا ہے. حبیب ابن مظاہر کہ آپ سنتے رہتے ہیں، امام نے خط لکھ کے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ، 1 لاکھ خط بھیجنے والے لوگ تھے امام کو، امام نے سب کو نہیں بلایا. ہمیں بھی اپنے موجودہ امام کے لیے اپنی نسل کی تربیت، اپنے نفس کی تربیت، اپنے گھر کی تربیت، اپنے کنبے کی تربیت، اپنے خانوادے کی تربیت، اپنے قبیلے کی تربیت اس طرح کرنا ہے کہ امام کو یہ احساس ہو کہ فلاں قبیلہ ہمارا ہے، یہ فلاں خاندان ہمارا ہے، جب ہم جائیں گے یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن ہمارے پاس تو اس کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی. اس میٹر پر ہم لوگ کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتے کہ ہم تمہیں جو تعلیم دلا رہے ہیں، جو تمہیں ہم پرورش کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے تو تمہیں امام کے ساتھ جانا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں تو اتنا پتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، تھک جانا ہے، تھوڑی دیر موبائل میں ضد کر کے گیم کھیلنا ہے، بس دن ختم ہو گیا، رات کو سو کے پھر صبح ہوئی. ہم وقت نکالیں، اپنی نسل پر احسان کریں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. احسان یہی ہے کہ انہیں صراط مستقیم پر کھڑا کریں، انہیں صراط مستقیم کی تعلیم دیں. صراط مستقیم اگر زیادہ مشکل نہ ہونا تو سورہ حمد میں بار بار اس کی تکرار نہ کرائی جاتی. ہر نماز میں آپ کو سورہ حمد پڑھنا ہے اور اس میں اہدنا صراط المستقیم کہنا ہے. اس میں کہنا ہے کہ ہمیں برے لوگوں سے بچا لے، اس میں کہنا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کے راستے پر پہنچا دے، باقی رکھ دے، چلا دے. اس میں کہنا پڑتا ہے. بار بار تکرار اسی لیے کرائی جا رہی ہے کہ تمہیں برے لوگوں کی پہچان کرنا پڑے گی. ہم نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، تمہیں پاگل نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں عقل دے کے بھیجا ہے تاکہ تم اچھائی اور برائی میں فرق سمجھو. آپ معصومین کی زندگی کو دیکھیے. ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل پر بات کریں کہ معصوم کی زندگی ایسے گزری ہے. معصوم کی زندگی آئیڈیل بنائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، ان کے اصحاب کی زندگیاں بتائیں، ان خواتین کی زندگیاں بتائیں اپنی بچیوں کو جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں قربانیاں دی ہیں. ان ماؤں کی ذمہ داریاں بتائیں جنہوں نے انبیاء کو پیدا کیا ہے. لوگ ان پر الزامات لگا رہے تھے اور اللہ نے انہی نبیوں کے ذریعے سے ان کی عصمت اور طہارت کی گواہی دلائی. جناب مریم کا تذکرہ بتائیں، جناب حاجرہ کا ذکر کریں. اس میں آئیڈیل موجود ہے. آپ اپنے زمانے کے، اپنے نبی کے زمانے کو، اپنے نبی کو آئیڈیل بنائیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو آئیڈیل بنائیں، جناب سیدہ کو آئیڈیل بنانا ہے. ان کے گھر میں جو کنیز ہیں ان کو آئیڈیل بنائیں. ہم اپنے بچوں سے اسی وقت بات کریں گے. آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا.
آپ بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، پاکیزہ نسل بنانے کے لیے ٹائم نکالیں، وقت نکالیں، ایک دن معین کریں، ورنہ حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ ٹائم نہیں نکالیں گے، انہوں نے آلریڈی ٹائم نکالا ہوا ہے. سوشل میڈیا، انٹرنیٹ نے ٹائم نکالا ہوا ہے. اگر آپ ٹائم نہیں نکالیں گے تو وہ ٹائم نکالے بیٹھے، وہ آپ کے بچے کو لے جائیں. آپ ہفتے میں ایک دن معین کریں، جس مہینے میں آپ وہ دیکھیں کون کون سی مناسبتیں ہیں، ان مناسبتوں پر آپ گھر میں بات کریں، سوالات کریں، کوشچن کریں. اپنے علاقے کے عالم کے پاس جائیں، بھائی ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیے تاکہ ہم گھر میں ڈسکس کر سکیں. ایک دن وقت نکالیں. شب جمعہ میں جلدی گھر آئیں، دعائے کمیل پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. جمعہ میں سب کو صبح جلدی اٹھیں، دعائے ندبہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، معنی و مطالب بتائیں. نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ اپنے علاقے کے عالم کے پاس جائیں، بھائی ہفتے میں ایک دن آپ ہمیں دے دیا کریں، کچھ دن کے لیے دیں، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے گھر کے خواتین، ہمارے گھر کے بوڑھے سب سمجھیں کہ ان دعاؤں میں ہمیں کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. ہم بالکل غافل ہوتے چلے جائیں. ہم اس نفس کی پرورش کریں، اس نفس کی تربیت کریں. زندگی دینا خدا کا اختیار ہے، موت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر پاکیزہ زندگی گزرے گی تو موت بھی پاکیزہ ہوگی. اگر زندگی ہی پاکیزہ نہیں ہے تو پھر موت بھی پاکیزہ نہیں ہے. ہمیں پاکیزہ گھر بنانا ہے، ایک پاکیزہ قوم بنانا ہے. ہم کوشش کب کریں گے؟ تو محاورہ ہے، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو لوگ کہتے ہیں بھولا نہیں ہے. ہم ابھی سے کوشش شروع کریں، اپنے دن معین کریں. آپ شب جمعہ میں نہیں، اتوار کو اگر چھٹی ہوتی ہے سب کی، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، آپ سنڈے کو دعائے کمیل پڑھیے، اس کا ترجمہ سمجھیے، ترجمہ پڑھیے. آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے، آپ کسی کو بلائیے، ہمیں دعائے کمیل کے بارے میں مکمل طریقے سے ہر روز ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ سمجھائے، دعائے ندبہ کے بارے میں ہمیں سمجھائے. جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی اور دعائیں ان کے بارے میں سمجھیں کہ ہمیں قرآن بھی سمجھائیں. مستقل ہم دین سے جڑے رہیں، ہر ایج میں، ہر عمر میں اپنے دین سے جڑے رہیں. ہماری تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے بس ہم دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچے ہیں جب تک 9ویں کلاس میں رہتے ہیں تب تک کھینچ تان کے آتے ہیں، 10ویں میں پہنچتے پہنچتے ہم بچوں کو بھی دین سے دور کر دیتے ہیں، مدرسے نہیں آ پاتے. دھیرے دھیرے اور جب اونچی بڑی کلاس ہو، جب ان کو حقیقت میں تربیت کی ضرورت ہے تو ہم دور کر دیتے ہیں. ابھی وہ 12ویں پہنچ گیا ہے، ٹیوشن زیادہ ہے، کلاس زیادہ ہے، نہیں آ سکتا. ابھی ضرورت ہے، کیونکہ اب وہ جب تک بچہ تھا تو بچوں میں تھا، وہ بڑوں میں چلا گیا، بالغ ہو گیا ہے، ایسے لوگوں میں چلا گیا جہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنایا جا رہا ہے، جہاں حرام و حلال میں فرق نہیں. اب اسے ضرورت ہے کسی میں رہنما کی، اور وہی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم اس کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. آپ ہر طریقے سے ہٹا کے اسے قرآن کے لیے، دین کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. اگر ہم نہیں نکالیں گے تو پھر وہ جینا تو سب کو ہے. اللہ رحمان الرحیم ہے، مومن کو بھی زندگی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. سورج سب کے لیے ہے، ہوائیں سب کے لیے ہیں، چاند سب کے لیے ہے، لیکن اس کی رحمت سب کے لیے نہیں، اس کی نعمت سب کے لیے نہیں. ہم کوشش کریں اپنی نسل کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، انسانوں کے لیے کوشش کریں، اس صراط مستقیم پر چلیں، قائم رہیں، باقی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا الله العلي الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم.
نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين أحادنا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست پر آپ کی نظر ہے اور نظر رہنا بھی چاہیے. انسان کو بیدار رہنا چاہیے اور بیدار کرنا چاہیے. جو قوم بیدار رہتی ہے یقیناً وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو قوم بیدار نہیں ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. سیاست اس منزل تک پہنچ گئی ہے کہ جب تک آپ یہ دیکھتے تھے کہ دوسری قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہی ہیں، ہماری قوم کا وہی حال ہونے لگا. آپ کے بمبئی میں ہی آپ دیکھیں 4 علماء کرام پر FIR درج کرائی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اصلاح کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ رسومات کی بات کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں جس میں صرف نفس راضی ہوتا ہے، خدا راضی نہیں ہوتا ہے. یہ علامتیں اچھی علامتیں نہیں ہیں. آپ سیاست کا رنگ دیکھیں. اسی ملک میں تقریباً 850 سال مسلمان حکمراں رہے. آج آپ مائنورٹی میں ہیں. اسپین میں بڑی حکومت رہی، آج مائنورٹی میں ہے.
ترکی میں ترکوں نے بہت بڑی سلطنت قائم کی، 650 سال حکومت کی، ختم ہو گئی۔ کیا ہمیں ان چیزوں پر اینالائز نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے ختم کرنے کے پیچھے کون ہوتے ہیں، پھر وہاں قابض کون ہوتا ہے؟ آپ ان ساری حکومتوں کو دیکھ لیں، اگر ان کے ختم کرنے کے پیچھے کوئی ہے تو یہودی اور عیسائی۔ ترکی میں تو اس طرح حالات پیدا ہوئے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت ختم جب ہوئی تو وہاں اذان پر پابندی، قرآن پڑھانے مدرسوں پر پابندی، آپ کوئی مذہبی اسلامی رسومات ادا ہی نہیں کر سکتے تھے، پابندیاں لگی۔ ریلائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ کیوں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ آپ ایک چھوٹا سا بزنس کرتے ہیں اور بزنس میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو ریلائز کرتے ہیں کیوں ناکام ہوئے۔ آج ہمارے اندر یہ خلفشار کیوں پیدا ہوا کہ ہمیں ہمارے ہی لوگوں نے، ہمارے ہی درمیان سے اٹھ کے اپنے ہی لوگوں نے اپنے علماء پر FIR کرائی؟ کیوں؟ کہیں نہ کہیں بھلے ہی وہ اس بات کو سوچ کے نہ کر رہے ہوں کہ دشمن کو فائدہ ہو، لیکن فائدہ تو دشمن کو ہی ہو رہا ہے۔ اسلام کو دوسرے مسلمانوں کو کتنے فرقوں میں بانٹ دیا، آج روز ایک نیا فرقہ ابھی بھی بنتا رہتا ہے۔ کتنے فرقے بن گئے، اور یہ سارے کام MI6 اور CIA کے کام ہیں، یہ بڑی بڑی ایجنسیاں موساد کے کام ہیں، تمہارے اندر ایسے خلفشار پیدا کر دے، ایسی باتوں کی طرف موڑ دے جس کے کوئی سر پیر نہ ہو۔ سیاست ہے، نہ جانے اس سے پہلے 2014 سے پہلے کتنے ہندو مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، کتنے مسلمان ہندوؤں کے لوگ گنتی ہی نہیں تھی۔ آج ایک ہندو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اس کا ویڈیو ہزاروں لوگ وائرل کرتے ہیں، کوئی مسلمان کسی ہندو کی مدد کرتا ہے۔ یہ انسان پیدا کیا اللہ نے۔ ابھی آپ موربی کے حادثے میں دیکھیے، جیسے حادثہ ہوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کس کے ذریعے سے ہوا کوئی نہیں ہو رہا ہے، بیچارے پکڑے کہوں گے واچ مین، ٹکٹ بیچنے والا، فلاں ڈھماکوں پر کے لوگ۔ سیاست ہے یہ، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ ہماری بیداری کا ایک حل ہے دینی اور دنیاوی تعلیم، یہ بیداری کا حل ہے۔ میں صرف سوالات نہیں کر رہا ہوں، اس کا حل یہی ہے، جس کے پاس جو علم ہے، جو ہنر ہے، وہ قوم میں منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ موجودہ سیاست آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان کی سیاست ہے۔ کیا 2014 سے پہلے یہاں مسلمان اور ہندو نہیں رہتے؟ حکومت نے، سیاست نے اپنا رنگ بدلا اور اس رنگ میں لوگ رنگنے لگے۔ اس ملک کو ہم چھوڑ کے تھوڑے جانے والے ہیں، ہم فرار اختیار نہیں۔ ہمیں اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ علاقے وائز لوگ جہاں جہاں جمعے ہوتے ہیں، کم سے کم وہاں لوگ جمع ہوں، بیٹھیں، نظام اسلامی کی، نظام الہی پر بات کریں۔ یہ زمانے میں یہ سب چیز کیوں فیل ہو رہا ہے؟ ایران کے حالات آپ نے دیکھیے، جو دکھائے جا رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہے۔ وہاں جو وہاں رہ رہے ہیں ان سے جب پوچھتے میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دکھایا کیا جا رہا ہے کہ وہاں سڑکوں پر ایسا ہو رہا ہے، روڈ پر ایسا ہو رہا ہے، یہ گرایا جا رہا ہے، وہ جلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں کی سیاست ہے۔ دوسرے ممالک میں لوگ کام کر رہے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں ان کے دوسرے ممالک کے علماء پر، وہاں کے لوگوں پر، وہاں کے نوجوانوں پر۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے علماء پر، اپنے جوانوں پر، اپنے لوگوں پر فخر کریں؟ اگر کہیں کسی علاقے کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، جبکہ اس ایج کا بچہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ ہمارا بچہ اس بچے سے بہتر ہونا چاہیے؟ فلاں محمد حسین، فلاں علی حسین حافظ قرآن ہو گیا، یہ اور علی حسین محمد حسین حافظ قرآن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
وہاں کے مولانا صاحب نے دیکھیے کتنی اچھی مجلس پڑھ دی ہے. آپ کے مولانا صاحب اچھی مجلس پڑھتے ہیں تو آپ اس کو وائرل کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ آسانی سے حاصل ہو گیا ہے. اور انسان کی فطرت میں ہے جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی ویلیو نہیں کرتا ہے. وہ نہ جانے کتنی کلاسیں ہیں مدرسے فری میں ہوتے ہیں, بچے کو بھیجتے ہی نہیں ہیں لوگ, لیکن ٹیوشن کلاس میں اسکول میں جتنی فیس مانگی جاتی ہے, جتنا بڑا اسکول, جتنا بڑا نام, جتنا بڑا شو, زیادہ پیسہ دیا جا رہا ہے. یہاں اخلاص پیش کیا جا رہا ہے, وہ تو بھی نہیں ہے, آسانی سے مل جا رہا ہے. آپ سیاست سمجھیے, آپ اپنے علاقے میں مضبوط ہوئیے, آپ اپنے علاقے کے رہنما کو سمجھیے. اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ مل کے کمیٹی بنائیے, ساتھ میں بیٹھیے, اینالائز کریے, علم بانٹیے, ہنر بانٹیے, اپنی باتیں بانٹیے. ورنہ حالات آپ تو خود دیکھ رہے ہیں نا. ہمارے نوجوان جب تک بچے تھے ہمارے قبضے میں تھے, نوجوان ہوئے موبائل کے قبضے میں ہو گئے. موبائل ان کے قبضے میں نہیں ہے, وہ موبائل کے قبضے میں ہے. کبھی نتیجہ کیا ہوتا ہے, جب تک آپ لڑکی لڑکے کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ لے کے آ جاتا ہے. جب آپ لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے نکلتے ہیں تب تک وہ گھر میں اپنی فرمائش پوری کر چکی ہوتی ہے, مجھے نہیں کرنا ہے. تو ماحول کون بنا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے بچے اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. نسل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بارہا کہہ رہا ہوں, یہ انگریز, یہ یہودی, یہ عیسائی, یہ صرف تمہیں نظام اسلامی سے آزادی دلانے کے لیے بات کر رہا ہے. حجاب ان کا مدعا نہیں ہے, ان کا مدعا اسلام, نظام اسلامی ہے. ان کو گنہگاروں کی فوج بنانی ہے, تو گنہگار کہاں سے لائیں گے؟ پہلے پاکیزگی تو ختم کریں گے تبھی تو گنہگار لائیں گے. ایک نالے میں پاکیزہ صاف پانی بہ رہا ہے, کہیں نہ کہیں سے اس میں گندگی ڈالی جائے گی تو آگے تک بہہ کے جاتی ہے اور بہت دور تک جاتی ہے. ان کا کام وہی ہے. بڑی بڑی حکومتیں توڑ دی انہوں نے. لہذا وہ نوجوان, وہ ہمارے برادران جو علماء سے ناراض ہے, تو آپ علماء کے پاس بیٹھیے, نہ کہ ایف آئی آر کرانے جائیں, نہ کہ ان کے سامنے آپ ایسے لوگوں کو شامل کرنے جائیں تو جو چاہتے ہی یہی ہیں. حکومت تو یہی چاہے کہ ان کے علماء کو, کیونکہ عیسائی اور یہودی پالیسی یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے علماء سے جتنا آپ دور رکھیں گے اتنا ہی آپ کامیاب ہوتے چلیں گے. آج قوم اور علماء کے درمیان میں رابطہ مضبوط ہو گیا تو آپ ان کو گمراہ نہیں کر پائیں گے. یہ صرف مسلمان علماء کی بات ہے. آپ یہودی قوم دیکھیے, ننگے ہو گئے, عیسائی قوم رہنا ہو گئے. ان کے علماء نے اپنے قوم کے ساتھ ناانصافی کی ہے, دھوکہ دیا ہے. ہیمفرے جو جاسوس تھا برطانیہ کا, اس کی کتاب موجود ہے, آپ پڑھیے. باقاعدگی سے اسے ہدایت دی گئی ہے تم علماء اور عوام کے درمیان میں فاصلہ پیدا کرو. آج انہی کے بنیاد, انہی کا بویا ہوا بیج ہے کہ ہماری بیٹی عبد الرحمن سے, حیدر سے, عباس سے نہیں پڑھتی ہے, رام لال رام دیو جوزف سے پڑھ سکتی ہے. کیونکہ کوئی یہ چیزیں ہیں تاکہ علماء کے درمیان علماء سے نفرت پیدا کرائی جائے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ غلط کر دیں گے, اور مسلسل غلط کر رہے ہیں, ان کو نہیں کوئی کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ علماء نماز کے پابند, حقانیت کے پابند, اسلام کے پابند, نماز شب کے پابند, خدا سے خوف رکھنے والے, یہ تمہاری بیٹیوں کو نقصان پہنچا دیں گے. جن کے پاس خدا ہی نہیں ہے, جن کے پاس کوئی خوف ہی نہیں ہے, وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ امیج بنائی گئی ہے, وہی اسی کی بنیادیات دکھ رہی ہے کہ اپنے ہی علماء پر لوگوں نے فائر کرائی ہے. لہذا بیدار ہوں, سوشل میڈیا سے جتنا بچ سکتے ہوں اپنے بچوں کو بچائیں, خود بھی بچیں. یہ سوائے گمراہ کرنے کے, آپ کو لڑانے کے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس, اور لوگوں نے بنایا ہی اسی لیے. ہم کوشش کریں اپنی نسل کی حفاظت کریں, اپنی قوم کی حفاظت کریں, اپنی ملت کی حفاظت کریں, اپنے گھر کی حفاظت کریں, اپنے خاندان کی حفاظت کریں. ورنہ یہ آج کے دور کی سیاست ہمارے بچوں کو, ہمارے بچیوں کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے.
اور کر دیا ہے، ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار باپ محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، کوئی پانے والے محمد جہاں جہاں ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء کرام مراج کرام مومنین کرام کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، معین پانے والے محمد جہاں جہاں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں نازل فرما، جو مومن اور مومنات روزی کے لیے پریشان ان کو رزق کثیر رزق حلال عنایت فرما، جن کو تمہیں روزیاں عطا کی ان کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرما، ہماری اس قلیل سی عبادت کو کثیر عبادات میں شمار فرما، امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔